الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کے انفرادی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ انہیں معاشی احکامات میں ایک نہایت اہم حکم سود یعنی ربا کی حرمت کو ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے ذریعے سے واضح کرتا ہے۔ سامعین اکرام، سود ایک ایسا گناہ ہے جس کے خلاف قرآن کریم نے نہایت سخت انداز اختیار فرمایا ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کہ مصداق اسے جو ہے مثال دی گئی ہے۔ قرآن سود کو ربا کا لفظ سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے زیارت، نمو یا بڑھوتری اور چڑھنے کے اعتبار سے اس کے معنی کو لیا جاتا ہے۔ ربا کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیقی لکھتے ہیں کہ ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے ربا کہلاتا ہے، اور سود کے اصل لفظ ربا استعمال ہوا ہے، اور ربا میں سود سے زیادہ وسیع مفہوم پایا جاتا ہے، اور اس میں مروجہ سود ربا کی ایک قسم ہے جس کا استعمال آج سے لے کر پچھلی بار بھی، پچھلے قوموں میں بھی، اور آج اپنی ہماری قوم میں بھی یہ مروجہ سود کی ایک قسم رائج نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، جس میں قرض دے کر آدمی مدت اور متعین شرح کے لحاظ سے قرضدار سے اصل رقم سے زیادہ اصول کرتا ہے، اسی طرح قرض کی ادائیگی کے موقع پر قرض دینے والا اپنی دی ہوئی اصل رقم کے علاوہ سود کے نام سے جو زائد رقم اصول کرتا ہے وہ بغیر معاوضے کے ہوتی ہے۔ ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ربا کے معنی، اعتبار اور لغت اور زیادتی اور بڑھوتری کے ہے، اور سود سے مراد ہر وہ زیادہ مال یا رقم ہے جو بغیر مالی معاوضے کے حاصل کی جائے گی۔ مثلا روپیہ خرچ کر کے، قرض دے کر اور قرضدار سے واپسی کے وقت میں اصل دی ہوئی رقم سے زیادہ سود کے نام سے جو رقم لی جاتی ہے وہ بے معاوضہ ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ ربا میں داخل ہے۔ اس ربا سے عربی واقف تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ربا کے نام سے جو رائج قانون تھا اسی کو واضح کرتے ہوئے اس کی ممانعت، اس کی حرمت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ سامعین اکرام، فقہ فقہ اسلام نے سود کی دو قسمیں ہمارے سامنے ظاہر کی ہیں۔ نمبر ایک وہ ہے ربا نسیہ، یعنی قرض پر مدت کے بدلے اضافہ لے لینا۔ نمبر دو ربا فضل، یعنی ایک ہی جنس کی چیز کو زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا، جیسے 1 کلو گندم دے کر 1.5 کلو لے لینا، دراصل یہ ربا فضل کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر برابر، اور ہاتھوں ہاتھ ہو تو جو زیادتی کرے یا لے اس نے سود لیا ہے۔ سامعین کرام، آج کل معاشرے میں مروجہ سود عام ہے۔ مروجہ سود سے مراد وہ سودی لین دین ہے جو آج کے زمانے میں عام مالیاتی نظام، بینکوں، قرضوں اور سرمایہ داری کے نام پر رائج معاشرے میں نظر آتا ہے، جس میں اصل رقم پر طے شدہ اضافہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کو ربا کہتے ہیں۔ قرض پر مشروط اضافہ لینا یا دینا ربا کہلاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو رقم دے اور پہلے سے شرط لگا دے کہ واپسی پر اصل سے زیادہ رقم دینی ہوگی تو یہی سود ہے، چاہے شرح کم ہو یا شرح زیادہ ہو، بہرحال یہ سود ہی کہلائی جائے گی۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں سود کی جو شکلیں معاشرے میں نظر آتی ہیں، نمبر 1 بینک انٹرسٹ کے نام پہ، یعنی بینک میں رقم جمع کرنے میں اضافی رقم کا ملنا یا قرض لینے پر اضافی رقم دینا، دراصل بینک انٹرسٹ ہے جو آج معاشرے میں بینک کے نام پر رائج ہے۔ نمبر 2 قرض پر فیصد کے اعتبار سے اسے حساب میں اضافہ کر دینا، مثلا گھر، گاڑی یا کاروبار کے لیے لیا جانے والا قرض جس پر طے شدہ فیصد ادا کرنا، دراصل یہ رائج شدہ آج کل معاشرے میں وہ بھی ایک سود کی ایک شکل ہے۔
تیسری شکل جو نظر آتی ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ کا سود، جس میں ادائیگی میں تاخیر یا اضافہ مطلب جو ہے فی رقم اصول کرتے ہیں۔ نمبر چوتھا یہ ہے کہ مائکرو فائنانس سود ہی جو ہے وہ قرضے بھی معاشرے کے اندر رائج ہیں، جس میں غریب طبقے کو بظاہر آسان اور فوری قرض دے کر اضافائی رقم مطلب جو ہے زیادہ مطلب جو ہے کر کے ان سے لی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ سود آج ہی کے زمانے میں رائج نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی جو ہے یہ رائج تھا، اور مطلب جو ہے اسی طرح کا رویہ پہلے بھی دیکھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ربا کا اطلاع جس طرح معاملے پر ہوتا تھا، اس کی معتعد مطلب جو ہے مثالیں روایات ہمیں مطلب جو ہے مختلف سیرت سے ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے رقم کے لیے ایک وقت مقرر تک مطلب جو ہے مہلت دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور رقم ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور رقم میں یعنی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ مجاہد مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ جاہلیت کا جو ربا تھا یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی قیمت مہلت دے تو میں اتنا زیادہ دے دوں گا۔ اور ابو بکر مطلب جو ہے جساس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طے ہو جاتا تھا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم مطلب جو ہے اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ اور اسی بات کو امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق بتاتی ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو معین مطلب جو ہے متعینہ مدت کے لیے وہ روپیہ دیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقرر رقم مطلب جو ہے سود کے طور پر اصول کرتے رہتے تھے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدیوں سے مطلب جو ہے راست مال کا مطالبہ کیا جاتا، اور اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مطلب مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ کاروبار کی یہ جو صورتیں ہیں عرب میں رائج تھیں، انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں ربا کے نام سے یاد کرتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی تحریم مطلب جو ہے ہمارے سامنے قرآن مجید کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، آسمانی مطلب جو ہے مذاہب میں اسلام پہلا دین نہیں ہے جس میں مطلب جو ہے سود کو حرام ٹھہرایا گیا ہو، بلکہ یہودی مذاہب میں بھی سود مطلب جو ہے حرام تھا۔ چنانچہ عہد نامہ قدیم میں مطلب جو ہے بات طرز ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جب تیرا بھائی محتاج ہو تو اس کی مدد کر اور اس سے فائدہ اور نفع طلب نہ کر، یہ کتاب خروج کے اندر درج کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نصرانی مذاہب کے بارے میں انجیل لوقا میں مطلب جو ہے اس طرح درج ہے کہ بھلائی کے کام کرو اور قرض دو اور اس کی واپسی کو انتظار کیے بغیر، اس صورت میں تمہارا اجر بڑا مطلب جو ہے ہوگا۔ اور کتاب استثناء میں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے درج کیا گیا ہوا یہ موجود ہے کہ تو پردیسی کو سود قرض دے تو دے، پھر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دے دے۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے وہ تھی جو پچھلے مذاہب میں بھی مطلب جو ہے اس طرح درج چیزیں نظر آتی ہیں۔ قرآن میں اور بھی بہت سے گناہوں کی ممانعت کا حکم ہمیں ملتا ہے، اس پر سخت وعیدیں بھی ملتی ہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں وارد نہیں کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قلمروں کو بھی سود کو روکنے کے لیے مطلب سخت کوششیں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا، اس میں صاف طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ کل عدم ہو جائے گا اور ہم تم سے جنگ مطلب جو ہے کرنی پڑے گی۔ اور بنو مطلب جو ہے مغیرہ کے سود خور عرب میں مشہور تھا کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کر دی اور اپنے عامل کو مکہ کو لکھا کر بھیجا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے مطلب جو ہے مہاجر تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساخت کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا عباس کا سود باطل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ
سود لینے والے اور دینے والے اور اس کی تجاویز کی مطلب جو ہے کاتب یعنی لکھنے والے، ان پر گواہی دینے والے، سب پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام احکامات کا منشا یہ تھا کہ محض سود کی ایک خاص قسم یعنی مطلب جو ہے مہاجنی مطلب جو ہے سود کو بند کیا جائے اور ان کے سوا تمام اقسام کے سود کا دروازہ کھلا رہے، بلکہ اس سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاق، سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظم معیشت کا کلی استحصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کے بجائے ہمدردی ہو اور امداد باہمی ہو، سود کی بجائے زکوٰۃ ہو، بینک کی جگہ بیت المال ہو اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئیں جس سے معاملہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں، کوآپریٹو سوسائٹیوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں اور پروٹینٹ مطلب جو ہے فنڈز وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے اور آخر کار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑے۔ اسی لیے تو مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس کی حرمت کو اتنی زیادہ سختی کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین مطلب جو ہے انہی مطلب جو ہے احکامات کے ساتھ ہمارے سامنے واضح تعلیمات پیش کرتا ہے۔ سود خوری، حرص اور طمع، بخل اور مطلب جو ہے ظلم کا مجموعہ ہے، اور حرص اور طمع تو یوں کہ سود خور اس مطلب جو ہے سود کے ذریعے چاہتا ہے کہ ساری دولت سمیٹ کر اس کے پاس آ جائے، بخل یوں کہ وہ اپنی کسی غریب مخروص کے ساتھ کوئی رعایت کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی خیر خواہ میں دے کر اپنی مطلب جو ہے سرمایہ میں کچھ کمی پسند کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود سود خوری کا ذکر زکوٰۃ اور خیرات کے مقابلے میں کیا ہے، اور ظلمیوں کہ وہ سود اور سود در سود کے ذریعے لوگوں کو ان کی محنتوں کے پھل سے محروم کر دینا ہے اور رحم نہیں کرتا۔ اسی لیے سود کی ممانعت کے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ 279 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تم نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لو، یہ تمہارا ظلم ہے، اور جتنا تم سے دیا جتنا تم نے دیا ہے اتنا تم کو نہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہے۔ اس حرام خوری کی عادت بھی عرب میں یہودیوں کی بدولت پھیلی ہوئی تھی۔ یہی سرمایہ کے مالک تھے اور غریب مطلب جو ہے کسان اور مزدور اکثر ان سے سودی قرض لیتے تھے، اور یہودیوں پر نعمتوں کا دروازہ جو بند کیا گیا ان کے اسباب کی بیان کے مطلب جو ہے سلسلے میں سورہ نساء آیت نمبر 161 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ترجمہ ہے، اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے اور لوگوں کے مال کو ناروا طریقے سے کھانے کے سبب کی وجہ سے، سامعین کرام، اسلام آیا تو اس نے سرمایہ داری کی اس لعنت کو جس سے دنیا دبی جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اور 276 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے کہ جیسے وہ اٹھتا ہے ان کے شیطان، جس کے شیطان نے ان کو لپیٹ کر حواس مطلب جو ہے کھو دیے ہوں، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت کا معاملہ سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کے معاملے کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچی اور وہ باز رہا تو اس کا ہے تو جو پہلے دیا گیا اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اور جو پھر ایسا کرے تو وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، قیامت میں سود خور کا بدحواس ہو کر اٹھنا، اس کی دنیاوی بدحواسی کی پوری تمثیل اس آیت کے ذریعے سے پیش کر دی گئی۔ دنیا میں سود خوروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دن رات دوسروں کے مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اپنی دولت کو ناجائز طریقوں سے اسے مطلب جو ہے جمع کرنے بڑھانے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انہیں کسی کار خیر کا خیال تک نہیں رہتا۔ تو قیامت میں بھی وہ ایسے ہی اپنے حواس کھوئے ہوئے اٹھیں گے
इस आयत के ज़रिए से बताया गया कि आयत के क़ैद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद खोरों का नाश शुक्र गुनहगार ठहराया गया है, क्योंकि खुदा ने जो दौलत इनको दी थी इसका तकाजा ये था कि इससे वो कार खैर करते, गरीबों को देते, मुस्तकीन को बांटते, मगर उन्होंने इनकी बजाय गरीबों को और लूटा और जुल्म से इनकी थोड़ी बहुत पूंजी को भी उन्होंने इनसे छीन लिया और ये नियामत की नाशुक्री है। सामिन इकराम, मखरूज जब खुद मुसलमान हुए और मतलब जो है इनमें से जो है कर्जदारों ने मखरूजों से पहले का सूद मांगना शुरू कर दिया था, तो इस पर ये आयतें उतरी जो पहली ही मतलब जो है आयतों के सिलसिले में आई है। सूरह बकरा आयत नंबर 281 से 278 से 281 तक की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है कि ए ईमान लाने वालों, खुदा का ख्याल करो और सूद जो रह गया है इसको छोड़ दो। अगर वाकई मोमिन हो तो अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई के लिए होशियार हो जाओ। अगर तुम बास आओ तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल सरमाया है, न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर मतलब जो है जुल्म किया जाएगा। और अगर वो मखरूज तंगदस्त हो तो इसको कुशादगी तक मोहल्लत दे दो और माफ कर देना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, अगर तुम समझ जाओ और इस दिन से डरो जिसमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर किसी को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो इसने कमाया है और इसका कुछ दबाया न जाएगा। सामिन इकराम, इन आयतों में यह बताया गया कि एक दिन आएगा जब सब खुदा के सामने खड़े किए जाएंगे और जिसने किसी का माल नाहक खाया होगा इसका हिसाब होगा। तो अगर तुमने नेकी की होगी और कर्जदारों को माफ किया होगा तो अल्लाह के यहाँ पूरा पूरा मतलब जो है बदला दिया जाएगा। सामिन इकराम, यही मतलब जो है तफसील मतलब जो है बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 और 131 में मजीद मतलब जो है वाजे करते हुए फरमाया कि ए ईमान लाने वालों, असल से दुगना चुगना सूद मत खाओ और खुदा से तकवा करो, शायद कि तुम फलाह पाओ और इसी आग से बचो जो मुनकरीन के लिए तैयार की गई है। सामिन इकराम, इस आयत में भी तसरी है कि सूद खोरी की सजा जहन्नम है, वो जहन्नम जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक रोए सादिका में सूद खोरों की जिस हाल में मतलब जो है देखा, इसकी तस्वीर ये बयान फरमाया कि मैंने देखा कि खून की एक नहर है जिसमें एक आदमी तैर रहा है और एक दूसरा आदमी हाथ में पत्थर लिए हुए किनारे पर खड़ा हुआ है। पहला आदमी थक कर जब किनारे पर आना चाहता है तो दूसरा आदमी ऐसा ताक लगाकर पत्थर मारता है कि इसका मुंह खुल जाता है और वो पत्थर का लुकमा बनकर इसके पेट में चला जाता है। वो पत्थर खाकर फिर पीछे लौट जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जो खून की नहर में तैर रहा है ये सूदखोर है। सामिन इकराम, सजा की ममासिलत मतलब जो है जाहिर है कि लोग अपना खून पसीना एक करके मेहनत से जो रोजी पैदा करते हैं, सूदखोर आसानी से इस पर कब्जा कर लेता है, तो वो इंसान के खून में तैरता है और जो पत्थर लुकमा बनकर इस हदीस के जरिए से बताया गया कि मुंह में चला जाता है, वो दरअसल वो दौलत है जिसको वो सूद से जमा करता है। सामिन इकराम, वो गुनाह के शरीक वो भी है जो किसी गुनाह की इयानत में शरीक हों। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले यानी देने वाले, सूद पर गवाह होने वाले और सूद की तजावीज लिखने वाले सब पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत मतलब जो है बयान की है। इसीलिए तो मतलब जो है इसकी ममानियत इतनी सख्ती के साथ हमारे सामने सूद की हुर्मत बयान करते हुए हमारे सामने बयान की गई है। आइए चंद मतलब जो है अहादीस मजीद मतलब सुनते हैं कि इस सूद के सिलसिले में मुझे और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मतलब जो है तरगीब इसे छोड़ने की तरगीब दिलाई और किस तरह से मतलब जो है इसकी ममानियत को वाजे किया है। जहां कर्ज ही दरअसल वो चीज है जो मतलब जो है सूद लेने वालों के लिए वो मतलब जो है एक जरिया बन जाता है और इसी के तवस्सुत से वो मतलब जो है सूदखोरी का मामला करते हैं। हदीस करीमा के अंदर कर्ज की तरगीब दिलाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कर्ज सदका है। सामिन इकराम, मतलब ये है कि खुशहाल आदमी अगर किसी गरीब को कर्ज दे तो ये सवाब का काम है, अल्लाह ताला से इसका अजर पाएगा। ये इसलिए कि इस गरीब की
مشکل آسان کر دی تو خدا قرض دینے والے کی مشکل کو قیامت کے دن آسان کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے 2 مرتبہ اتنی رقم راہ خدا میں دے دی ہو۔ اور دوسری اور ایک مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو ہدایت کرتا تھا کہ قرض دار تنگ دست وقت مقررہ پر اگر قرض واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرض دار قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ سامعین اکرام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا کوئی خاص عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اسی کے ان واقعات کی مطلب جو ہے ایسے واقعات سیرت میں ہمیں بکثرت مطلب جو ہے ملتے ہیں جہاں اللہ مطلب جو ہے کسی بندے کا کوئی عمل مطلب جو ہے اللہ کو پسند آ جائے تو وہ اس طرح کا مطلب جو ہے معاملہ کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہمیں مطلب جو ہے معلوم ہوتی ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا گیا کہ جس نے کسی تنگ دست کو ایک متعینہ مطلب جو ہے مدت تک کے لیے قرض دیا تو متعینہ مطلب جو ہے وقت آنے تک قرض دینے والے کے نام اعمال میں ہر دن ایک صدقہ لکھا جاتا رہے گا، اور متعینہ وقت آ گیا اور وہ ادا نہ کر سکا اور قرض خواہ نے مزید مہلت دے دی تو اب ہر دن اس کے نام اعمال میں 2 صدقے لکھے جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہی بات کو مطلب جو ہے سود خوری کے خلاف بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سودی مال جمع کرتا ہے تو اس کا انجام تنگ دستی پر ہوگا، اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج پر لے جایا گیا، اس دن جب میں 7 آسمان پر پہنچا تو میں اوپر کی طرف دیکھا کہ وہاں گرج چمک اور کڑک ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ اس طرح پھولے ہوئے تھے کہ جیسے گھر معلوم ہوتے ہیں، اس میں سانپ ہی سانپ تھے اور یہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ تفصیلات ہیں جو سود کے تعلق سے ہمیں ہمارے سامنے حرمت کے طور پر مطلب جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی ادائیگی اور اس کا لینا، اس کا لکھنا، اس کی مطلب جو ہے اس کا ذریعہ بننا دراصل ہمارے لیے مطلب جو ہے گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے قرض دینے کی مطلب جو ہے ترغیب مجھے اور آپ کو سنت رسول سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود خوری کے 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا اور معمولی ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کرے۔ ایک دم مطلب جو ہے ایسی بھیانک حدیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس مطلب جو ہے سود کی حرمت کو واضح کر دیا کہ جیسے مطلب جو ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کرے، اس مصداق میں وہ مطلب جو ہے سود کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ 1 درہم سود جیسے آدمی جانتے بوجھتے کھائے تو وہ 36 بار مطلب جو ہے زنا سے زیادہ سخت مطلب جو ہے اس وہ ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے اظہار اس احادیث کریمہ کے ذریعے سے کیا گیا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جو دعائیں کرتے تھے اس میں قرض سے مطلب جو ہے پناہ مانگتے ہوئے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک سورہ انعام میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مطلب جو ہے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سادہ زندگی اور مطلب جو ہے
سادگی، قناعت بہرحال مطلب جو ہے آسان زندگی فراہم کرتی ہے، خرچ سے دور رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید نے مومنوں سے اللہ کے راہ میں انفاق کا مطلب جو ہے جو مطالبہ کیا ہے وہ اللہ کے بخشے ہوئے پورے مال کا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ حصے کو مطلب جو ہے خرچ کرنے کی اس میں کا مطالبہ کیا ہے۔ جو شخص اپنی کمائی کا ایک حصہ خرچ کرے گا وہ شاید کبھی مطلب محتاج نہیں ہوگا۔ اس اعتدال اور میانہ روی کا تقاضا ہے کہ مسلمان کو قرض کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ قرض مطلب جو ہے شب و روز کی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مطلب جو ہے مانگی، وہ دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے اور مطلب آدمیوں کے قہر سے۔ اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مطلب جو ہے کی گئی ہے، جو مطلب جو ہے ترجمہ اس طرح ہے: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا کفر اور قرض برابر ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں۔ ایک اور دعا مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور قرض سے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ اکثر مطلب جو ہے قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ وہ انداز کریمہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے وہ اس کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ قرض کی حرمت ہمارے سامنے جو بیان کی جاتی ہے، یہ دراصل یہ مطلب جو ہے اسلام اپنا اقتصادی نظام بلکہ زندگی کا پورا نظام ہی ایک خاص مطلب جو ہے عقیدے پر قائم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مطلب جو ہے کائنات اور انسان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور زمین کے اندر رزق، طاقت اور صلاحیت اور ضروریات زندگی کا جو بھی ذخیرہ رکھا ہے، انسان اس بنیاد پر قدرت اور اختیارات عطا کیا ہے کہ مومنین اللہ کے واسطے ایک دوسرے کی کفالت کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے اور ایک دوسرے کے ولی اور دوست بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس کا صحیح اور پورا فائدہ اس طور پر حاصل کیا جائے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، بھائی چارے کے جذبات سے دل امڑ رہے ہوں، اور انہیں کسی کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لیے یہ بھی مطلب جو ہے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ اپنے مال کو بڑھانے اور ترقی دینے میں ایسے ذرائع اور وسائل نہ اپنائیں جس سے دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچے۔ اسلام نے اقتصادیات کا ایسا قانون اور ضابطہ بنا دیا جس نے ہر صاحب اقتدار کے لیے اور اقتصادی کام اور حصول رزق کی صورتوں کو آسان بنا دیا ہے۔ اسی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کو اہل مال کے مابین تقسیم کرنے کی بہترین شکلیں مقرر کر دی گئی ہیں، اور ان کے متعدد مطلب جو ہے ذرائع اختیار کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے تو مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں مطلب جو ہے جو ترغیب دلائی وہ اس طرح ہے: تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور تم جو بھی خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اسی طرح سے اسلام نے معاشرے کے افراد میں اخوت و محبت کو پیدا کر کے معاشرے کو آگے بڑھانے اور ترقی کے راہ پر چلنے پر زور دیا ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے صدقہ، زکوٰۃ، ایثار و قربانی ہے۔ سود کی مخالفت اور ممانعت بھی اسی میں شامل ہے، جو بخل اور گندگی، انفرادی نفع خوری اور مومن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی بدترین صورت ہے، جس میں مقروض کے گاڑے پسینے کی کمائی کو وہ قرض سے بڑھا کر لے لیتا ہے اور اس کا حق مارتا ہے۔ اس کے برخلاف جو صدقات ہیں، مومن بندہ بلا کسی عوض اور بدلے کے اپنا مطلب جو ہے مال خرچ کرتا ہے، جس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی اور ثواب کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ معاشرے میں دو متضاد اور ایک دوسرے کے مخالف نظام چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلامی نظام اور سودی نظام دونوں دو الگ الگ نظام ہیں جو جمع نہیں
نہیں ہو سکتے، نہ کسی اصول میں متفق ہو سکتے ہیں، دونوں کا مقصد زندگی بالکل الگ ہے جو ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے۔ سودی نظام اصلاً اس بنیاد پر قائم ہے کہ ہر شخص مال حاصل کرنے کے ذرائع اپنانے میں آزاد ہے۔ اس سلسلے میں وہ خالق کائنات کی طرف سے کسی عہد و شرط کا پابند نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچا کر اپنا مال اور خزانے میں اضافہ کرتا جائے تو اس میں اس کو ذرا باک نہیں ہے۔ ایسے شخص سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا مطلب جو ہے کا اعلان کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں پر لعنت بھیجی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا مطلب جو ہے نقصان ہے نہ تمہارا نقصان ہے۔ سامعین اکرام، سودی نظام سے سود خوری کے معاشرے پر جو تباہ کن اثرات پڑتے ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور غور کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا سود خوری پر لعنت بھیجنا قطعاً تعجب خیز نہیں ہے، بلکہ چند کھلی ہوئی عام مطلب جو ہے باتیں ذیل میں مطلب جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کو صحیح رخ پر گامزن کرنے کے لیے سود خوری کا خاتمہ شرط اول ہے۔ سامعین کرام، اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے کہ بنی نوح انسان ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ مطلب جو ہے ہوں، اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کے ساتھ ان کا رویہ ہمدردی کا مطلب جو ہے ہو، اور مطلب جو ہے ترحم کا مطلب جو ہے معاملہ ہو۔ مساکین اور یتیموں اور جو ہے مجبوروں کی خبر گیری کو اسلام نے لازم قرار دیا ہے، اسی لیے صدقہ، خیرات اور انفاق وغیرہ کی اہمیت و فضیلت کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سود خوری حقیقت میں اس قوم کا شعار ہرگز نہیں ہو سکتا جو صدقہ و انفاق کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتی ہے، اور جو اپنی مطلب جو ہے شخصیت کی تعمیر اور تزکیہ نفس کے لیے انفاق جیسی نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کو بھی لازم قرار دیتی ہے۔ سامعین اکرام، سود کی حرمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ جس کی دینی مطلب جو ہے اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، یہ روح اور اسپرٹ کے خلاف ہے، اور آیات ترہیم ربا کے مطلب جو ہے سیاق و سباق اور نظم کلام سے یہ مطلب جو ہے واضح ہوتا ہے، جو سورہ مطلب جو ہے بقرہ ربا کے تعلق سے ہمارے سامنے 278 اور 75 سے 278 کی جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ مطلب جو ہے واضح کرتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کو لوگوں میں ابھارا جائے، مسکینوں اور غیر مطلب جو ہے جو مسکین ہیں ان اشخاص کی مدد کو مذہبی اور اخلاقی عظمت کا مظہر قرار دیا جائے، اور اسی طرح مال خرچ کرنے والوں کو موجب رضا خداوندی اور باعث خیر و برکت ٹھہرایا جائے، اور اہل ایمان کو یقین دلایا جائے کہ ان کی فیاضیوں کا اجر خدا کی طرف سے مل کر رہے گا، اور وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے خسارے میں ہرگز نہیں رہیں گے۔ اسی بات کو سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین یوں مطلب جو ہے بیان کرتا ہے کہ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور محتاج اور مسافر کو بھی، یہ بہتر ہے کہ اس کے لیے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، شریعت کا منشا یہی ہے کہ مسکین اور محتاج کی ضرورت پوری کی جائے، کوئی بھوکا نہ مرنا چاہیے، جس طرح بھی ممکن ہو محتاج کی حاجت کی مطلب جو ہے پرواہ کرنی چاہیے، یعنی حاجت روائی کرنی چاہیے، ایسے اسے صدقات دیا جائے، اسے قرض حسن کے طور پر اس کی مدد کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض غیور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صدقہ لینا گوارا نہیں کرتے، یا صدقہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، جیسے سعادات ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت قرض حسنہ کے ذریعے سے رفع کی جائے، لیکن اگر یہ مطلب جو ہے شرط کی جائے کہ قرض کی ادائیگی زائد رقم کے ساتھ کرنی ہو تو یہ حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ سامعین اکرام، آج کا معاشی نظام جو سود پر قائم ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نظام کسی خاص ملک اور قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہو رہا ہے۔ کتنی ملک اور قومیں سود کی نحوست کے سبب سے اقتصادی تباہی کا شکار نظر آتی ہیں، کتنے ہی ممالک ہیں جن کی سیاسی اور ملکی پالیسیوں تک پر سود خور ممالک یا مطلب جو ہے طبقے بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سودی نظام معیشت در حقیقت مادہ پرستی کی انتہا ہے، اس کا یہ کرشمہ ہے کہ چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں
बराबर इजाफा होता जाता है और अवाम मुफलिस से मुफलिस तर होते चले जाते हैं। तिजारत पर असलन सरमायादारी ही काबिज मतलब जो है वो कर रहते हैं और अशिया का नरक ओ मुतय्यन मतलब जो है करते हैं और चीजों की कीमतें इतनी चढ़ा दी जाती हैं कि हुकूमतें भी इस पर मतलब जो है काबू पाने में नाकाम दिखाई देती हैं। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या हो सकता है कि लोगों में बेइत्मीनानी आम हो जाए, लूट मार और डाकाजनी के वाकयात की कसरत हो जाए, दुनिया तलबी और मादा परिस्थिति के नताइज में हर जगह और हर तकबे में मद उनवानी और करप्शन का दौर दारा हो जाए और इसी सूरत हाल का खमियाजा खुद सरमायादार तबके को भी भुगतना पड़ जाए। सामीन इकराम, फरेब दही और मतलब जो है जालिमाना रविश इख्तियार करके ख्वाह कितनी ही दौलत लोग जमा कर लिए जाए, वो कभी इंसानों की फलाह बहबूद का मजहर बिल्कुल नहीं हो सकती। इस्लाम हमें सिर्फ माशी मतलब जो है बुराइयों को बतलाकर मना नहीं करता है, बल्कि मुतबादिल भी मतलब जो है हमारे सामने पेश करता है। उसमें मुतबादिल में पेश किए जाने वाली जो चीजें हैं जो हमें सुन्नत और कुरान के जरिए से बताई गई हैं, वो ये है कि नंबर 1 ये है कि वो मजारिबत का तरीका अपनाए। यानी मजारिबत कहते हैं सरमाया दो और दूसरा मेहनत करे, एक मतलब सरमाया दे, दूसरा इस पर मेहनत करे और मतलब जो है मुनाफा बराबर बराबर तकसीम हो जाए। नंबर 2 मतलब जो है हल दिया जाता है वो है मशारिकत, यानी दोनों सरमाया लगाएं और नफा और नुकसान में मुश्तरक हो जाएं, ये दूसरा तरीका कार हो सकता है। तीसरा मतलब जो है मुतबादिल ये बताया गया कि वो है कर्ज हसना देने की तरगीब कुरान और सुन्नत के जरिए से दिलाई गई है, यानी किसी के इजाफे कर्ज का देने की तरगीब दी गई कि तुम इसके कर्ज हसना देकर इसके कर्ज को रफा कर दो, इसकी जरूरियात को पूरा कर दो ताकि वो मुश्किलात से बाहर निकला जाए। और चौथी चीज हमारी बताई गई कि ज़कात और सदकात की भी तरगीब दिलाई गई, यानी माल को गर्दिश में रखकर मुआशरा मजबूत किया जाए। इसी वजह से तो सूरह बकरा आयत नंबर 276 में फरमाया गया अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ा देता है। सामिन इकराम, ये तमाम मालूमात मुझे और आपको बताती हैं कि दरअसल मुआशरे के अंदर इंसानों को एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, एक दूसरे के दर्द को महसूस करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मतलब जो है इस तरह है जैसे जिस्म की मानंद है कि जहां किसी जिस्म में किसी चीज से मतलब जो है आज़ा को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म करा उठता है, बिल्कुल इसी मानंद मोमिनों मुसलमानों की मतलब जो है एक दूसरे के साथ है हाल ये हो कि वो जहां कहे मतलब जो है मुश्किल में पड़ जाए तो वो उसकी तकलीफ को वो महसूस करे। इस हदीस मुबारका के तहत हाँ जरूरत इस बात की है कि माशरे के अंदर मतलब जो है मुअद्दत को आम किया जाए, मसावात को आम किया जाए, सदक़ात और खैरात को मतलब जो है आम किया जाए और फिर मतलब जो है माशरे के अंदर माल को एक जगह जामिद रखने की बजाय इसे मतलब जो है माया की शक्ल में मतलब जो है माशरे में बहा दिया जाए, तो उसी के नतीजे में माशरे के अंदर मतलब जो है गुर्बत का खात्मा होगा। लोग इस तरह की सूदखोरी की तरफ नहीं जाएंगे और सूदखोरों को इस तरह मुनाफा कमाने के जराए भी मुयसर नहीं आएंगे। उसके लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को उठकर खड़े होने की जरूरत है, एक साथ मतलब जो है जहन से जहन जोड़कर अपने मतलब जो है फैसले पर मतलब जो है इस्तेकामत हासिल करने की जरूरत है और जहां मतलब जो है अहकाम इलाही का मतलब जो है नुज़ूल हुआ है उसको पढ़ने के बाद मालूमात हासिल करने के बाद हम मतलब जो है दिल जमी के साथ बैठकर अपने अपने मुकाम पर इसकी मतलब जो है छोटी सी ही कोशिश मतलब शुरू कर दे तो फिर मतलब जो है जो बूंद बूंद है खतरा खतरा है वो दरिया इख्तियार करेगा और एक दिया दूसरे दिया से जलकर वो मतलब जो है सारी मतलब जो है माशरे को रोशन कर देगा। इस मिस्ताक में मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। रमजान का महीना यही मतलब जो है पैगाम लेकर आया है। लोगों, कुरान मतलब जो है रमजान का महीना कुरान का महीना है, इस कुरान पर तदब्बर करो, इसके एक एक मतलब जो है मानी पर गौर करके देखो कि इसमें जो अहकाम इलाही तुम्हारे लिए बयान किए गए हैं जो तुम्हारी असल है, यही तो वह असल है जिस पर अमल पैरा होने के नतीजे में तुम्हारे लिए मुआशरा सुकून पजीर होगा। उसी के नतीजे में मुआशरे के अंदर मतलब जो है आसानियां पैदा होंगी और उसी के नतीजे ही में तुम्हें जो मकसद अजीम दिया गया है उस मकसद अजीम की तकमील यानी अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर नाफिज करना वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आज हमने उन सब को छोड़ दिया है, शैतान के मतलब जो है बरगराहटों में मतलब जो है हम आ गए हैं और मुख्तलिफ इस दुनिया की मतलब जो है तरफ हम मतलब जो है झुकाव का शिकार हो गए, इल्म से दूर हो गए, तो जिसकी बिना पर हम मतलब देख रहे हैं कि कुरान से दूरी हमें कितना बड़ा नुकसान दे रही है, पूरे मुआशरे को मतलब जो है
ہے اس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ سود خوری کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح مطلب جو ہے غور و فکر کرنے کا مادہ عطا فرمائے، اور قرآن پر بیٹھ کر تدبر کرنے والے، اس کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہونے کی ہمارے اندر قوت اور ہمت اور مطلب جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ مطلب نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔